السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خالصتاً صرف اسی کے لیے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو اس عبادت کے آداب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے بتلائے ہیں۔ تو جیسے اس وحدہ لا شریک کی عبادت ضروری ہے، ایسے اس معاشرے کے اندر بستے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمارے کیا آداب ہونے چاہیے، اس بارے بھی دین اسلام کافی ساری معلومات فراہم کرتا ہے۔
اب اگر دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو مختلف رشتے ناطے نظر آتے ہیں، لیکن بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر بسنے والوں میں سے جس رشتے ناطے کو نمایاں طور پہ قرار دیا ہے اور اس کے بارے آداب بتلائے ہیں، وہ ہے والدین کا رشتہ۔ جیسے میں گزشتہ خطبہ کے اندر بھی عرض کر چکا کہ جناب لقمان وہ جب اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے آداب کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی یہ سورہ بنی اسرائیل، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلا حکم تو یہ دیتے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، وہ جو تیرا معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے نام کا تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، لا تجعل مع اللہ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مقرر نہیں کرنا، کسی اور کی بندگی کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک مت بنانا، اس کو مقرر مت کرنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کسی نے ایسا جرم کر لیا جو کہ بہت بڑا جرم ہے، فَتَكُودَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو پھر مذمت شدہ اور بس یکتا ہو کے رہ جائے گا، نہ تو تجھے کوئی عزت دے سکے گا اور نہ ہی تجھے کوئی بچانے والا ہوگا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت یہ ہماری کامیابی کی ایک علامت ہے، اور اگر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ غیروں کو بھی حصے دار بنا دیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ مذموم اور مخذول ہو کے رہ جاتا ہے۔ گویا اس کی مذمت ہی مذمت ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور مخذول ہے، رسوا ہو کے رہ جائے گا، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، یا تو دنیا کے اندر ہی یا پھر آخرت، وہ تو پھر یقینی معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت سے بھی پہلے، جبکہ ابھی فیصلہ اس کے بعد آ رہا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اس سے پہلے منع کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار نہیں بنانا۔ دوبارہ سے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے مالک نے، وہ جو تجھے پالنے والا ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے، اس نے یہ فیصلہ ہی کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بس تم نے صرف اس ایک کی ہی عبادت کرنی ہے جس کا نام اللہ ہے، بس اسی کے ہو کے رہ جاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ تو ایک یہ پیغام، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا، دوسرے نمبر پہ آداب معاشرت، اس زندگی گزارنے کے طریقے، اور ان میں سے ایک اعلیٰ ترین درجہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی کے اندر، تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو نے ان کے لیے کلمہ افسوس بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بات شائستگی والی، وقار والی، عزت والی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو نہیں اختیار کرنا۔ اب اگر ان قرآن مجید کے آداب کے مطابق ہم محسوس کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، یقین جانیں دل میں کوئی تنگی والا معاملہ، کوئی زبان پہ مشکل والے حالات اور بدتمیزی والا معاملہ، یہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے حقیقی مالک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم توجہ کریں
تو انسان کے دنیا کے اندر آنے کا سبب وہ ہمارے والدین ہیں، جن کی بدولت ہمیں دنیا کے اندر آنا نصیب ہوا۔ پھر وہ والدین چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے ہم سے اور انہوں نے ہمیں پالا ہے، سنبھالا ہے، یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے باقاعدہ بار بار اسی بات کی تاکید فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے آپ کو کمزور بنا کے، مجبوری سے نہیں، محبت اور شفقت سے، کہ دل کے اندر والدین کا احترام، آپ نے اپنے آپ کو والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو متکبر اور اکڑ خان بنا کے نہیں رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے ایک دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے میرا بچپن کے اندر خیال رکھا، اس وقت میں کمزور تھا، مجھے پالا سنبھالا، حتیٰ کہ اب میں طاقتور ہو گیا، جوان ہو گیا، اللہ رب ارحمہما، انہوں نے مجھ پہ بہت شفقت کی، یا اللہ اب تو ان پہ رحم فرما، کیونکہ حقیقی رحم کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے خود اس کو بھی، اولاد کو بھی ہدایات دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی حکم دیا گیا، باقاعدہ سے اللہ پاک نے فرما دیا وَقُلْ، تو یہ کہتا رہے، یہ دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حوالہ کیا دیا ہے؟ کما ربیانی صغیرا، اللہ میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، پیدا ہوا، انہوں نے مجھ پہ مہربانی کی، اللہ اب تو ان پہ رحم کر دے۔ اب کسی موقع پہ خود انسان جیتے جی ہدایات تو اس طرح ہی ہیں کہ ہم نے ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے رحم کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندہ ہیں تو کی نہیں جا سکتی، زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو گئے تب بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا قیمتی نسخہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم لوگوں کو دیا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو گے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہوتی ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت تم اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہو، لیکن فائدہ والدین کا کر رہے ہو، لہذا یہ ہمارا سبق بڑا قیمتی سبق ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت اور بڑھاپے میں ان کے ساتھ عنایت اور شفقت اور ان کے لیے رحم اور بخشش کی دعا، یہ وہ لازمی چیزیں ہیں جو جیتے جی ایک مسلمان کو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے آداب تھے جو بتلائے اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ، کئی باتیں ان کی بہت زیادہ تفصیل بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر، بخاری شریف اور مسلم کے اندر ایک آدمی آتا ہے، یہ حدیث موجود ہے، تو وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتلائیے، من حق بے حسن صحبتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا، قال امک، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی بہت زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس نے تیرے لیے تکلیف بہت اٹھائی ہے۔ قال ثم من، وہ صحابہ کرام بھی عظیم لوگ تھے، بار بار سوال کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں بھی ہم تو کوئی چیز پوچھیں ہی نہ، کہیں ہمیں کسی بات پہ عمل ہی نہ کرنا پڑ جائے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، اس کے بعد پھر کس کا حق ہے تاکہ میں اس کی حق ادائیگی کر سکوں؟ قال امک، دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا تیری امی اس لائق ہے کہ تو اس کے ساتھ سارے معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں میں سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ قال ثم من، تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول جی اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی فرمایا تیری ماں۔ اب دیکھ لیں والدین دونوں ہی، کوئی شک نہیں، برابر کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، برابر کے آداب بتلائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں والدہ کے حق میں، ماں کے حق میں اسپیشلی طور پہ بار بار تاکید فرما دی، کیونکہ اس کا ہمارے اندر حصہ کچھ زیادہ ہے۔ تو صحابی ابھی بھی نہیں رکا، اس نے کہا ثم من، اللہ کے رسول چلو 3 دفعہ تو آپ نے بتلا دیا، اس کے بعد بھی بتلائیے کہ میرا دنیا کے اندر بستے ہوئے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟
تو یہاں دیکھ لیں کسی بھائی کا ذکر نہیں ہوا، بہن کا ذکر نہیں ہوا، بیوی کا ذکر نہیں ہوا، خامد کا ذکر نہیں ہوا، کسی دوست کا ذکر نہیں ہوا، کسی ہمسائے کا ذکر، حالانکہ یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ بڑا حق رکھتے ہیں، لیکن یہاں ذرا تقابل کیجئے والدین کے ساتھ. تو چوتھی دفعہ آپ نے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ ماں ماں اور ماں، چوتھی دفعہ فرمایا ابوک، تیرے ابو جو ہے نا وہ باقی سارے لوگوں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، سب کو ان کا حق دینا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. لیکن سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تو والدین ہیں، ماں اور باپ. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. پہلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی اس کو حرام کر دیا ہے. یعنی ماں کی نافرمانی جو بھی وہ آپ کو کہہ رہی ہے شریعت کے خلاف نہیں، حرام کا ارتکاب کرنے کا کہ وہ نہیں، جائز حد تک اگر والدہ آپ کو حکم دیتی جاتی ہے تو آپ کرتے چلے جائیں، دنیا کے معاملات جو بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس حدیث کے اندر اور بھی کچھ باتوں کا ذکر ہوا ہے، وَمَنْ وَحَاتِ، نیکی سے ہاتھ روک لینا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے رکھنا، وَوَادِ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا جیسے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور قیل و قال، سنی سنائی باتوں سے یہ مناسب نہیں ہے، ان کو ناپسند کیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا ہے کہ سنی سنائی باتیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں، وہ جھوٹ پہ مبنی بات ہوتی ہے، بات تحقیق والی. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوالات کرنا بنی اسرائیل کی طرح، ایسی ضرورت سے زیادہ، پھر خود انسان پھنستا چلا جائے، پھر عمل نہ کر پائے. بھئی دین کی باتیں تو پہلے ہی بہت ہیں، انسان جو کچھ علم کی بات ملے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. جتنا آپ باریکی میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، اتنا ہی پھنستے چلے جائیں گے. ہاں ضروری حد تک جو بات ہے سمجھنے والی اس کو سمجھنا چاہیے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی، مال کو اڑانا، یہ وہ ساری قیمتی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بستے ہوئے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہیں. کہ اگر ہم ان ساری باتوں پہ، اب دیکھیں نا، ایک تو والدین کی نا فرمانی، ماں کی نا فرمانی، اس کو تو حرام قرار دے دی، لیکن نیکی کے کام سے ہاتھ روک لینا، دوسروں کے آگے جناب ہاتھ پھیلائے رکھنا، مانگتے رہنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لینا، زیادہ پوچھتے رہنا، سوال کرنا، فضولیات، اور مال کو ضائع کرنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بہتری آتی ہے. اسی طریقے سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میں نے آپ سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول جی یہ تو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے اندر تڑپ تھی. ہم تو جو لازمی سے کرنے والے کام ہیں وہ بھی نہیں نہ کر پاتے، لیکن صحابہ کرام چونکہ ہر وقت وہ لگے رہتے تھے اس کوشش میں کہ چلو جس حد تک ممکن ہو نیکی کر لی جائے اور آگے کچھ نہ کچھ اعزاز کی چیزیں بھی پوچھ لی جائیں. تو لہٰذا اعمال چونکہ کرنے والے کام ہیں ہمارے لیے نیکیوں کا باعث ہیں، لیکن ان میں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، آپ نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. نیکی آپ سب کے ساتھ کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے، ہمسائے کے ساتھ بھی کریں گے، دوست کے ساتھ بھی کریں گے، معاشرے کے اندر بسنے والے سب لوگوں سے کریں گے، لیکن سب سے پہلا نمبر وہی قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک. قال ثم ایون، تو صحابی نے پوچھ لیا جناب عبداللہ بن مسعود نے، اللہ کے رسول جی ان کے بعد، یہ تو والدین کے ہو گیا حق کہ وہ
ان کے ساتھ ہم نے نیکی کرنی ہے، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ پسندیدہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کے بارے آپ جانتے ہیں کتنا اونچا عمل ہے، لیکن بر الوالدین کو آپ پہلے لے آئے ہیں، کیسی زبردست بات ہے۔ یعنی یہاں بھی بات وہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق ہی ہمارے اوپر والدین کا ہے، لہذا بر الوالدین۔ حالانکہ جہاد اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، بلندی اسلام کی جہاد کے اندر ہے، اس میں انسان کی بڑی عزت ہے، مسلمانوں کو وقار ملتا ہے، جہاد سے مسلمان جو ہے وہ جینے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاد کا دوسرا نمبر رکھا ہے۔ وجاء رجل الیہ، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، یستاذن فی الجہاد، وہ آپ سے جہاد کے بارے میں اجازت مانگ رہا تھا، اللہ کے رسول جی قافلہ جا رہا ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ فقال احی والداک، کوئی حالات ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، جا تو ان کی خدمت کر، اس ضمن میں محنت اور کوشش کر، یہ تیرے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں جب تک ایک حکم نہ آ جائے کہ یعنی من حیث القوم ضروری ہو گیا جہاد کرنا، کہ اس کے بغیر ملک کا بچاؤ ناممکن ہو گیا ہے، تو اگر ایسے کے حالات ہیں، نارمل حالات ہیں، تو کسی ایک انسان کا جہاد کے لیے جانا اور ایک انسان کا والدین کی خدمت میں لگ جانا، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ درجات ہیں، مختلف مواقع حالات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ حب الاعمال اللہ تعالی بر الوالدین، ایسے ہی اللہ کے رسول ایک دفعہ خود ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے، کیا اس کے بارے بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول بتلائیے۔ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے خطرناک کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وعقوق الوالدین، یہ جو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے، پہلے نمبر پہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، اس کی عبادت کرنا، کیونکہ یہ بغاوت ہے، اس مالک نے ہمیں بنایا، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، لیکن عبادت غیر کی کریں، اللہ کبھی اس کو گوارا نہیں کرتے۔ لہذا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حصے دار بنانا، یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ پھر والدین کی نافرمانی، یہ خطرناک گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے چھوٹی موٹی خطا ہے کہ جو نماز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہ انسان کے نیک اعمال کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے اس سے توبہ طائب ہونا پڑتا ہے، باقاعدہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اس کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ لہذا والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیان کر رہے وکانا متکئن، کہ آپ لیٹے ہوئے تھے تکیہ لگا کے، فجلسا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، وقال، اور آپ یہ فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور، الا قول الزور وشہادت الزور، یہ بھی ایک معاشرے کے اندر بڑی خرابی کا باعث ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ بار بار اس کا تکرار کرتے رہے کہ اس بات کو بھی نوٹ کر لو، جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دونوں ایک ہی بات ہے نا، زبان سے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی ہوتا ہے کسی معاملے کے اندر اپنے گواہی کو جو ہے نا وہ
ہیر پھیر کر کے پیش کرنا تاکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جائے، یا ویسے زبان سے جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ کی گویا کہ مذمت ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور اس کے اوپر اس قدر آپ تکرار کرتے رہے، فما زال یقولہما، آپ بار بار یہ کہتے ہی رہے، حتی قال ابو بکر قلت لیتہ سکتا، وہ جو سننے والا صحابی تھا کہتا ہے میرا دل کرنے لگ گیا کاش کہ اللہ کے رسول خاموشی ہو جائیں، یعنی آپ اس چیز کے اوپر بار بار تکرار کیے جا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ اس سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے، اور اس سے بھی خاص طور پہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی آیا انصار میں سے، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی موت کے بعد کوئی نیکی میرے ذمہ رہ گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں اور ان کے ساتھ نیکی کر سکوں؟ جیتے جی تو انسان کرے گا نیکی والدین کے ساتھ۔ فرمایا ہاں کر سکتے ہو تم، وہ چار چیزیں ہیں جو تم ان کے لیے کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، وہی ان کے لیے رحم کی دعا جیسے اللہ پاک نے حکم دیا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، وانفاذ عہدہما، اور ایک جو انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا نا معاشرے کے اندر، کوئی لین دین معاملات ہوتے ہیں نا، تو جو تیرے والدین کا وعدہ تھا وہ چلے گئے دنیا سے، اب اس وعدے کو وفا تو نے کرنا ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ وہ نیکی ہے جو وہ دنیا سے جا چکے ہیں اب بھی تو کر سکتا ہے، اور ان کا بھی فائدہ کر سکتا ہے، اپنا بھی فائدہ کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ ان کے دوست کی، امی کی سہیلی ہے، ابو کے دوست ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو عزت دینا، ان سے ملنا پیار محبت سے، یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ کسی اور کے ساتھ تم حسن سلوک کر رہے ہو لیکن سبب اس کا کون ہے؟ تمہارے والدین۔ یعنی والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب والدین جن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ انسان پیار محبت سے ملے، ان کو کہیں محبت کی بات کہہ دے، کہیں ان سے مل کے کوئی ان کو دعوت دے دے، تو اس انداز سے ان کا اکرام کرنا، ان کے دوستوں کا، فرمایا یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ہم نیکی ان کے جانے کے بعد کر سکتے ہیں۔ وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، اور صلہ رحمی کرنا، یعنی کوئی رشتہ ناتا ہمارے والدین کی طرف سے ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ان کی وجہ سے، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِن بَرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، یہ وہ نیکی ہے جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے ذمہ باقی ہے۔ اس کا مطلب دیکھ لیں، جیتے جی تو بہت سارے ان کے حق ہیں ہمارے اوپر، اب وہ جا چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، اور بنیاد ان کی والدین۔ اسی طریقے سے ایک آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک زبردست نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کے ساتھ جو دوستی کرنے والا تھا نا، اب اس کے بعد کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ علیحدہ سے حدیث ہے، تو انسان اس کے ساتھ محبت کرے، یہ بھی فرمایا کہ زبردست قسم کی نیکی ہے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، والدین کے جیتے جی ان کی خدمت، ان کے ساتھ محبت، ان کا کہنا ماننا، ان کا اکرام کرنا، ان کی آسائشوں کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ اللہ کرے ہم ان چیزوں کو نوٹ کر کے دل میں بٹھا کر کے ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ نیکیاں ہم بہت کرتے ہیں لیکن یہ وہ نیکیاں ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، نیکی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اندر بسنے والے اہم ارکان، وہ ہماری بنیاد، ہمارے ماں باپ، یہ دورہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ خدمت ماں باپ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، خدمت ماں باپ کی، نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے۔ تو اللہ کرے ہم ان باتوں کو نوٹ کر کے ان کے اوپر عمل کر کے اپنے اعمال کا اضافہ کر سکیں اور نیکیاں بڑھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔